مولد کہتا ہے کہ آپ سنتے جو ہے نا سنتے ہیں، یہ نہ بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں. زور سے پہلے 4، زور کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2. یہ سنتے نہ بھی پڑھے. 12 رکعات ہے نا، یہ ان کی تو فضیلت آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ فضیلت یہ ہے کہ جو شخص 12 رکعتیں پڑھتے دن اور رات میں، اللہ جنت میں اس کے لیے محل بناتے ہیں. اتنے بڑے اجر سے محرومی بھی ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت، جو عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نہیں چھوڑا، اس کو مسلمان چھوڑنے میں دیدہ دلیری سے کام لے رہے ہیں. تیسری بات یہ، الایمان یزید و ینقص، یزید بالطاعۃ و ینقص بالعصیان. ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. نیکیوں سے بڑھتا ہے اور نیکیاں نہ کرنے سے اور برائی کرنے سے ایمان گھٹ جاتا ہے. آپ کے پاس 4 رکعتیں زور سے پہلے، ظاہر ہے آپ کا ایمان بڑھ گیا نا، آپ نے اللہ کے لیے 4 رکعتیں پڑھ دی. ایک آدمی ہے جس نے 4 رکعتیں نہیں پڑھی یا 2 پڑھی ہیں، تو دونوں کا ایمان برابر نہیں ہو سکتا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نور، سلامتی اور برکت اور رحمت ہے ان کے اندر، وہ انسان کو نصیب ہو جاتی ہے. اور آپ کو عید کے موقع بھی بتایا کہ یہ فرائض کو قائم رکھنے کا واحد ذریعہ ہے. فرضوں پہ قائم رہنے کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ جو سنتے ہیں فرائض سے پہلے اور بعد، ان کو اچھے طریقے سے ادا کریں. ایسے زیادہ ان پر توجہ دیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ فرائض کی ادائیگی بجا طور پہ کریں گے. ورنہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ جو شخص سنتے نہ پڑھے وہ نماز کا تارک نہ بنے. لا محالہ ایک دن آئے گا نماز کا تارک بنے گا. رب العالمین کا دین ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، آپ کی یہ سنت ہے، ہمیں آپ کے اتباع میں کام کرنا ہوگا. کا وقت کام کاج کا وقت ہوتا ہے، اس میں ہمیں 12 رکعت، 10 رکعت، 4 رکعتیں سنتے ہیں پہلے اور 4 فرض اور 2 سنتے، 10 رکعت. عصر کے 4 فرض، مغرب کی 5 رکعت، 3 فرض اور 2 سنتے، اور عشاء 4 فرض اور 2 سنتے. نماز عشاء ہے بس. اس میں کیا مشکل ہے؟ اور 1 وتر، 3 وتر یا 5 یا 7 یا 9 وتر، یہ تو مستقل حیثیت کی نماز ہے. اس کے اپنے احکام و مسائل ہیں اور اس کا اپنا حکم ہے، ایک درجہ ہے شریعت میں، اس کا رتبہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ سہولت دی ہے کہ تم نماز وتر کو نماز عشاء کے متصل بعد ادا کر لو. تو عام لوگ سنتے ہیں شاید وتر بھی نماز عشاء کا حصہ ہے. حصہ تو نہیں ہے نا. اب رات کے اول حصے میں، وسط میں، رات کے آخر حصے میں، جب چاہیں جس وقت چاہیں پوری رات وتر پڑھ سکتے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتروں کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھ لیتے تھے. بہرحال یہ جو سنتے ہیں ان پر ہم نے قائم رہنا ہے. ان کے فوائد کو، ان کی برکات کو ہم نے حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہ فرائض کے لیے بنیاد ثابت ہو رہی ہیں. ان کے بغیر فرائض پر قائم رہنا اور ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے. مولد سب سے پہلے انسانوں کو جو بے نمازی بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ سنتوں سے دور کرتا ہے.